ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ، تازہ شمارے کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے، سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشارات۔ موضوع سید علی گیلانی رحمہ اللہ اور تحریک آزادی کشمیر۔ تحریر پروفیسر خورشید احمد۔ ماہنامہ عالمی ترجمان القرآن، اکتوبر 2021۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے نہایت ہی عزیز اور محترم بھائی سید علی شاہ گیلانی کا 1 ستمبر 2021 کو انتقال ایک عظیم سانحہ ہے۔ موت ہر شخص کا مقدر ہے، لیکن کچھ افراد کی موت زندگی کا پیغام لے کر آتی ہے، اور گیلانی صاحب کا شمار ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ سید علی شاہ گیلانی کی زندگی کا سب سے اہم پہلو مقصدیت اور یکسوئی ہے۔ جس چیز کو انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا، یعنی اسلام سے شعوری و عملی وابستگی، اس کی دعوت اور اقامت، کشمیر کی آزادی، اسلام کی تقویت کے لیے پاکستان اور کشمیر کی یکجہتی، اور پھر جس یکسوئی، جس بالغ نظری اور جس اعتماد کے ساتھ عملی اور اخلاقی دونوں اعتبار سے انہوں نے اس مقصد کے لیے کام کیا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ پوری زندگی پر پھیلی اس طویل اور جان لیوا جد و جہد کے دوران قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں، برسوں جیل اور نظر بندی میں گزارے۔ علاوہ ازیں انہوں نے صحافتی، تدریسی، پارلیمانی اور سیاسی محاذ پر بھرپور خدمات انجام دیں۔ پاکستان اور کشمیر کو وہ یکجان سمجھتے تھے۔ کشمیر کا مستقبل پاکستان اور صرف پاکستان سے وابستگی میں دیکھتے تھے، لیکن اس کی بنیاد علاقائیت نہیں بلکہ اسلام اور دو قومی نظریہ تھا۔ جموں و کشمیر پر بھارتی تسلط کو جس شخص نے سب سے زیادہ ہمت اور جرأت کے ساتھ چیلنج کیا، اور پھر اس کی آواز پر کشمیر کے نوجوانوں اور عوام نے اس کا ساتھ دیا، وہ علی گیلانی ہی تھے۔ یہ بات پورے یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ کشمیر کی تحریک آزادی میں سید علی گیلانی سے بڑا لیڈر کوئی نہیں ہے۔ بلا شبہ ایک زمانے میں شیخ عبداللہ کشمیر میں مقبول قائد تھے، لیکن بالآخر انہوں نے اپنی ذات، اپنی شہرت اور مناصب اور خاندان کے دنیاوی مستقبل کی خاطر ہندوستان کے آگے سپر ڈال دی۔ شیخ صاحب نے جن کم سے کم مطالبات پر ہندوستان سے معاملہ فہمی کی تھی، بعد میں خود ہی ان سب کو ترک کر دیا۔ اس طرح وہ ایک ناکام شخص کی حیثیت سے دنیا سے رخصت ہوئے۔ سید علی گیلانی اگرچہ اپنے خواب کی حتمی تعبیر تو نہ دیکھ سکے، لیکن اس حیثیت سے وہ ایک کامیاب انسان کی طرح سے دنیا سے رخصت ہوئے کہ انہوں نے آخری لمحے تک جس چیز کو مقصد زندگی بنایا تھا، اس کے لیے جد و جہد کی، قربانیاں دیں اور کبھی کمزوری نہیں دکھائی، اور اس مقصد سے وابستگان کی ایک مستعد اور متحرک نسل چھوڑ کر گئے ہیں۔ اس معاملے میں پاکستان کے ساتھ بھی ان کے تعلق کی نسبت جرأت اور مقصدیت پر مبنی تھی۔ جب جنرل پرویز مشرف نے بھارت کے ساتھ مل کر استصواب رائے کے عالمی سطح پر تسلیم شدہ اصول سے ہٹ کر اپنے ایک منصوبے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، تو اس کو روکنے کے لیے سب سے جاندار آواز سید علی گیلانی کی بلند ہوئی تھی۔ یہ شکر کا مقام ہے کہ جنرل مشرف سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جلد نجات دلا دی، اور وہ نامراد منصوبہ خاک میں مل گیا۔ سید علی گیلانی نے محض اس لیے کہ وہ پاکستان کے سربراہ تھے، ان کے روبرو کلمہ حق بلند کرنے میں کوئی کمزوری نہیں دکھائی۔ مراد یہ کہ جس طرح انہوں نے بھارت کی حکومت و قیادت کو چیلنج کیا، اسی طرح پاکستان کی قیادت کے پایۂ ثبات میں تزلزل پر اسے بھی برملا چیلنج کیا، اور کشمیری عوام کی امنگوں کی ترجمانی کی۔ سید علی گیلانی، ایک نظریہ، ایک تحریک۔ آج سید علی گیلانی محض ایک شخص کا نام نہیں، وہ 1.25 کروڑ مظلوم انسانوں کی پون صدی پر پھیلی ہوئی تاریخی جد و جہد کا عنوان اور سنہری علامت ہیں۔ انہوں نے ایک سرفروش قوم کی رہنمائی، اپنی آزادی کے حصول اور اپنے دین و ایمان اور اپنی روحانی اور تہذیبی شناخت کے تحفظ اور ترقی کے لیے ایک ایسی وحشی اور قابض قوت کے خلاف
کم از کم 72 برس سے پوری استقامت کے ساتھ یہ جدوجہد کی۔ ایسی قوت کہ جس نے عسکری یلغار اور سیاسی عیاری کے بل پر اہل جموں و کشمیر کو اپنا غلام بنا رکھا ہے اور دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکی اور خود اپنے عہد و پیما کو تار تار کر کے ان پر اپنا ظالمانہ تسلط قائم کر رکھا ہے۔ اس استبداد کے نتیجے میں کشمیری صرف اپنی آزادی اور حق خود ارادیت ہی سے محروم نہیں کر دیے گئے، بلکہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان کے جان، مال، آبرو، اقدار حیات، تہذیبی اور نظریاتی تشخص، غرض ہر شے کو تہس نہس اور برباد کیا جا رہا ہے۔ وہاں بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی پامالی اور بستیوں اور کھیتوں اور کھلیانوں کی تباہی روزمرہ کا معمول بن گئی ہے۔ جموں و کشمیر کی سرزمین پر مسلمانوں کے خون کی اس ارزانی کی کیفیت کو نسل کشی، جینوسائیڈ کے سوا کسی اور لفظ سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر ایک طرف ظلم کی ناختم ہونے والی خونچکاں داستان ہے تو الحمدللہ دوسری طرف ظلم کے اس نظام کو چیلنج کرنے اور تاریکیوں کا سینہ چاک کر کے آزادی کا پرچم لہرانے اور سرفروشی کے چراغوں کو روشن کرنے کی تابناک اور روز افزوں جدوجہد بھی جاری ہے، جو صبح 9 کی آمد کی نوید دے رہی ہے۔ اس تاریکی میں علم و عمل کا نور بکھیرتے رہنا سید علی گیلانی کی زندگی اور عصر حاضر کا ایک جذبہ انگیز باب ہے، جس سے واقفیت پا کر ہر دل اپنے اندر ایک امنگ موجزن پاتا ہے۔ اس ضمن میں گیلانی صاحب کی خود نوشت ولر کنارے میرے نزدیک ایک ایسی سوانح حیات ہے جس میں سید علی گیلانی کی مقصدیت سے بھرپور مگر ہنگامہ خیز زندگی کی داستان رقم ہے۔ اس آئینے میں پوری کشمیری قوم کی روح پرور اور ایمان افروز مگر نشیب و فراز سے بھرپور زندگی کی مکمل تصویر دیکھی جا سکتی ہے۔ انہوں نے ہمیں اپنی زندگی سے روشناس کراتے ہوئے درس دیا ہے کہ جو غم ہمیں ملا غم دوراں بنا دیا۔ سید علی گیلانی 33 کتابوں کے مصنف ہیں، لیکن ان کی خود نوشت ایک منفرد علمی اور ادبی کاوش ہے۔ امر واقعہ ہے کہ خود نوشت ایک سب سے زیادہ نازک، حساس اور مشکل صنف ہے کہ اس میں کہیں پوری داستان درمدہ خود می گوید کی گردان بن جاتی ہے اور کہیں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں سب کچھ ہوتا ہے مگر شخصیت کی اصل تصویر گم ہی رہتی ہے۔ لیکن سید علی گیلانی کی خود نوشت میں ان کی اصل شخصیت اپنی تمام تر تابانی کے ساتھ چلتی پھرتی دیکھی جا سکتی ہے۔ صرف ان کا ظاہر ہی نہیں بلکہ باطن بھی کسی تصنع اور پردہ داری کے بغیر دیکھا اور پہچانا جا سکتا ہے۔ سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ان کی داستان کا اصل محور ان کی اپنی ذات نہیں بلکہ وہ مقصد حیات ہے جس نے ان کی زندگی کو معنویت دی ہے۔ اس داستان کی بے ساختگی ان کی زندگی کی سادگی، ظاہر اور باطن کی یکسانی، مصائب اور مشکلات پر صبر و استقامت ورق ورق پر ثبت ہے۔ صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے مقصد حیات کی خدمت اور زمانے کے تمام نشیب و فراز کا حکمت، دیانت، حلم اور توازن کے ساتھ سامنا ان کی شخصیت اور جد و جہد کو ایسا حسن عطا کرتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام کہا جا سکتا ہے۔ خود پسندی، نفس کی پرستش، انتقام اور حب دنیا کا کوئی شائبہ اس زندگی میں نظر نہیں آتا۔ مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ مجھے محترم سید علی گیلانی سے صرف 3 بار ملنے کا موقع ملا ہے۔ ایک بار کھٹمنڈو نیپال میں ملا تھا، 2 بار یہ سعادت حرم کعبہ کے زیر سایہ حاصل ہوئی جس میں ایک مرتبہ عمرہ کے دوران اور دوسری بار حج بیت اللہ کے موقع پر۔ ان ملاقاتوں میں گھنٹوں تفصیلی بات چیت ہوئی۔ ان گفتگوؤں میں میں نے انہیں ایک بندہ مومن، سچا انسان اور ایک مخلص رہنما پایا۔ ان کی تحریروں کا خاصا حصہ میری نظر سے گزرا ہے، اگرچہ ان کی تحریر اور تقریر دونوں اس پہلو سے متاثر کن رہی ہیں کہ وہ فکری صحت کے ساتھ ساتھ حسن خیال اور حسن بیان کا بہترین مرقع ہیں۔ در حقیقت گیلانی صاحب کی زندگی ایک شخص کی زندگی کے آئینے میں ایک عہد اور ایک عہد آفری جد و جہد کی داستان ہے، دعوت اور دائی کی زندہ مثال۔ ان کی سادہ زندگی، اہل خانہ سے گہری محبت، خوشکن لمحات میں تشکر اور مصیبت اور رنج و غم کے موقعوں پر صبر و تحمل،
وسائل کی تنگی اور مشکلات کی یلغار کی صورت میں بھی مایوسی، غصے اور فرار سے گریز، اوقات کار میں ڈسپلن اور تحریکی اور سیاسی مصروفیات کے ازدحام کے باوجود نجی معاملات میں دلچسپی اور ذمہ داری اور تعلقات کو نبھانے کی مسلسل سعی، یہ کردار کے وہ پہلو ہیں جو مسلم معاشرے کا ترائے امتیاز رہے ہیں، اور نئی نسلوں کی طرف ان کو منتقل کرنا گیلانی صاحب کی نسل کی ذمہ داری تھی، جسے انہوں نے بڑے سلیقے سے اس طرح پورا کیا ہے کہ وہ بہت کچھ جو حجاب تھا پردہ ساز بن کر جلوہ گر ہے۔ گیلانی صاحب کی شخصیت کا ایک بڑا متاثر کن پہلو ذاتی تعلقات اور انسانی بنیادوں پر دوست اور دشمن سبھی سے تعلق خاطر اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا خاص اہتمام ہے۔ مخالفین کی خوبیوں کا اعتراف اور اپنوں کی کمزوریوں پر بیجا پردہ ڈالنے یا ان کے دفاع کی کوشش سے اجتناب بڑا جاندار پہلو ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بیجا تجسس، چغلی، غیبت اور دوسروں پر اپنی برتری کے اظہار سے بھی ان کا دامن پاک رہا ہے۔ شیخ عبداللہ سے سیاسی اختلاف کو انہوں نے ذاتی مراسم میں بگاڑ کا سبب نہیں بننے دیا۔ گیلانی صاحب نے سیاسی اور نظریاتی میدان میں شیخ صاحب پر بھرپور تنقید کی ہے، مگر ان کے مثبت رویوں، ان کے ہاں مشرقی اور خاندانی روایات کے اہتمام کا کھلے دل سے اعتراف کیا ہے۔ اسی طرح سخت شدید مخالفین کے غم اور دکھ درد میں شرکت سے اپنے کردار کی عظمت کا ثبوت دیا ہے، اور یہی وہ طریقہ ہے جس کی خود قرآن نے تلقین کی ہے، یعنی اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہیں، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو، تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے۔ قرآن سے گیلانی صاحب کا گہرا تعلق اور زندگی کے ہر مرحلے اور ہر موقع پر قرآن کریم سے استشہاد کا نقش ان کی تحریر اور تقریر پر بڑا نمایاں ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کے بارے میں مولانا سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے کہ الہلال نے ہم پر یہ راز فاش کیا کہ قرآن ہمارے دور کے ہر مسئلے کے بارے میں بھی ایسی رہنمائی دیتا ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے یہ ہدایت آج ہی نازل ہو رہی ہے۔ گیلانی صاحب کی تحریر اور تقریر کا یہ کرشمہ ہے کہ ان میں ہر موقع پر قرآن کی روشنی کا حالہ نظر آتا ہے، اور تفہیم القرآن کی تشریح ان کو نور علی نور کا رنگ دے دیتی ہے۔ فکری ترجمانی۔ سید علی گیلانی کی زندگی پر جن دو شخصیات کے اثرات سب سے زیادہ نمایاں ہیں وہ علامہ محمد اقبال اور مولانا سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ ہیں۔ بجا طور پر یہ دونوں حضرات 20ویں صدی میں اسلامی احیاء کے صورت گر ہیں۔ اقبال نے فکر اور جذبہ دونوں کو صحیح راہ پر لانے کی تاریخ ساز کوشش کی، اور سید مودودی نے اسلام کے حقیقی ویژن کو مسکت عصری دلائل کے ساتھ پیش کر کے نئی نسل کو اسلام کا صحیح شعور دیا اور ان کو اسلام کے قیام کی جد و جہد کی انقلابی راہ بھی دکھائی۔ اس طرح نہ صرف فکری اور نظریاتی رہنمائی فراہم کی بلکہ اسلامی احیاء کی جد و جہد کو برپا کر کے پوری امت کے لیے ایک روشن اور کشادہ شاہراہ کھول دی۔ سید مودودی کی تحریریں زندہ اور جاوید اس لیے ہیں کہ ان کے پیچھے صرف فکر کی پختگی اور حسن خیال کے ساتھ بلاغت اور اعجاز کا کمال ہی نہیں بلکہ کردار کی عظمت اور قول و فعل کی یکسانی بھی کار فرما ہے۔ ایسی تحریر اور تقریر نہ صرف زندہ رہتی ہے بلکہ دوسروں کو زندگی دیتی ہے، اور مخالفت کے طوفان بھی نہ اسے محو کر سکتے ہیں اور نہ محدود۔ ایک روشن تحریکی زندگی۔ گیلانی صاحب کی زندگی کا ایک اور بڑا روشن پہلو یہ ہے کہ ان کے ہاں دعوتی اور تحریکی زندگی اور اس کے تقاضوں کا بڑا حسین امتزاج ہے۔ دعوت حق کو دل کی گہرائیوں سے قبول کرنے اور تحریک کے نظم سے رشتہ استوار کرنے کے بعد انسان میں کیا تبدیلی آنی چاہیے اور اسے کس طرح زندگی کے پورے طول و عرض میں جاری و ساری ہونا چاہیے، خواہ وہ ایک کارکن کی ذمہ داری ادا کر رہا ہو یا قائد کی۔ اس کے چار پہلو سید علی گیلانی صاحب کی زندگی اور جد و جہد میں نمایاں ہیں۔ حصول علم کی نہ ختم ہونے والی لگن،
جسے ذاتی تعمیر و ترقی بھی کہا جاتا ہے۔ ابلاغ اور دعوت کا اہتمام خواہ کہیں بھی ہو اور موقع و محل کی مناسبت سے اپنے پیغام کو حکمت اور جرت کے ساتھ بیان کرنا اور اس کا موقع نکالنا، حصول علم اور ابلاغ کے ساتھ خوش خلقی، انسانی خدمت، دوسروں کے دکھ درد میں شرکت اور ان کو مادی اور اخلاقی ہر دو اعتبار سے اوپر اٹھانے کی جد و جہد کی فکر اور اس میں انہماک۔ نوجوانوں میں دعوت و تربیت پر خصوصی توجہ کہ مستقبل کی طاقت کا وہی سرچشمہ ہے۔ یہ چار عناصر انسان کو داعی بنانے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ مسئلہ کشمیر کے پشتیبان۔ گیلانی صاحب نے اپنی ساری زندگی میں کشمیر کے مقدمے کو بڑے سلیقے اور محکم دلائل کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اس کا سیاسی اور دینی پہلو ان کے یہاں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں جن کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ کشمیر کے مقدمے کا بہترین مرقع گیلانی صاحب کا وہ خط ہے جو انہوں نے بھارت کے ایک وزیر اعظم وی پی سنگھ کو 31 دسمبر 1999 کو لکھا تھا۔ یہ خط سنہری حروف سے لکھنے کے لائق ہے۔ کشمیر کا مقدمہ پیش کرنے سے پہلے انہوں نے اسلام کی دعوت اور پیغام کو اختصار لیکن پوری دیانت اور حکمت سے بیان کیا ہے۔ اس میں بالکل وہی طریقہ اختیار کیا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں خواب کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے رب کی عظمت اور بندگی کی دعوت دی تھی۔ اسی طرح کشمیر کی قانون ساز اسمبلی سے مسلم متحدہ محاذ کے نمائندے کے طور پر اپنے رفقا کے ساتھ جو استعفیٰ انہوں نے 30 اگست 1999 کو دیا تھا وہ بھی ان کے موقف کی ترجمانی کا شاہکار ہے۔ سیاسی میدان میں گیلانی صاحب نے جس حکمت اور فراست سے نازک ترین معاملات کو نبھایا ہے اس کے اجر و ثواب کے لیے دل سے بہترین دعائیں نکلتی ہیں۔ مقصد کی لگن اور ترجیحات کا صحیح ادراک کامیاب قیادت اور سیاست کے لیے ضروری ہے۔ مخالفین سے معاملہ کرنے سے بھی زیادہ مشکل کام ان لوگوں کے ساتھ چلنا اور ان کو اپنے ساتھ چلانا ہے جو جزوی اتفاق کے ساتھ بڑے بڑے معاملات پر اختلافی رائے رکھتے ہیں۔ اس میں گیلانی صاحب ہر اچھے سیاستدان کی طرح کبھی کامیاب ہوئے اور کبھی ناکام، لیکن جس طرح انہوں نے مشترکات کی خاطر دوسروں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی وہ ایک قابل تقلید اور روشن مثال ہے۔ جمہوری عمل کی ناکامی کے بعد تحریکات آزادی کا تحریک مزاحمت میں تبدیل ہونا ایک بڑا نازک مسئلہ ہے۔ بند دروازوں کو توڑنے کے لیے قوت کے ناقابل تصور عدم تناسب کے باوجود کسی نہ کسی درجے میں متوازی قوت کا استعمال ایک حد درجہ حساس معاملہ ہے۔ بلا شبہ اس سلسلے میں کم از کم 200 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ مغربی سامراج کے مقابلے میں ایک خاص مرحلے پر معروف جمہوری قوتوں اور تحریکات نے بھی مجبور ہو کر جمہوری طریقوں سے ہٹ کر ایک صحیح کاز اور حصول آزادی کے لیے راست اقدام اٹھائے ہیں۔ خود بر عظیم میں بھگت سنگھ اور سبھاش چندر بوس کی مثالیں آج بھی کانگریس کی تحریک آزادی کی جد و جہد کا قابل فخر حصہ قرار دی جاتی ہیں۔ اقوام متحدہ کی 100 سے زیادہ رکن ریاستیں وہ ہیں جن کی آزادی میں عسکری جد و جہد کا بھی حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ استعماری غلبے کے خلاف عسکری جد و جہد کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے دہشت گردی، ٹیررزم تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن حالیہ دور میں اور خصوصیت سے 9/11 11 ستمبر 2001 کے بعد اس سلسلے میں جنگ آزادی اور دہشت گردی کے درمیان تسلیم شدہ فرق کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ گیلانی صاحب نے کشمیر کی جد و جہد کے پس منظر میں اس نازک مسئلے پر بڑے اعتدال اور دانش مندی کا ثبوت دیا ہے۔ دونوں کے جوہری فرق کو دلیل کے ساتھ واضح کیا ہے، جائز اور ناجائز حدود کی وضاحت کی ہے، ان اسباب کی نشاندہی کی ہے جن کی وجہ سے آزادی کے متوالے دوسرا راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، پھر ان حدود کو بھی نمایاں کیا ہے جن کا احترام اس پرخار راستے کو اختیار کرنے کے باوجود از بس ضروری ہے۔ انہوں نے یہ سب اسلام کے تصور جہاد اور آداب جہاد کے نظام فکر کی روشنی میں نمایاں کیا ہے، جس کا ادراک گیلانی صاحب کو نوجوانی ہی سے ہو گیا تھا اور جس کا اظہار طالب علمی کے دور میں ہی گاندھی جی کے عدم تشدد کے موضوع پر سری نگر میں منعقدہ ایک مباحثے میں انہوں نے کیا تھا۔ قید و بند کی آزمائش۔
محترم گیلانی صاحب کو ایک طویل تحریکی اور سیاسی جدوجہد میں مخالفت و مخاصمت، قید و بند، تشدد اور تعذیب کے جن مراحل سے گزرنا پڑا، ان سب آزمائشوں میں اللہ کے فضل و کرم سے وہ جس صبر و ثبات سے اپنے موقف پر قائم رہے، حد درجہ ناسازگار حالات میں بھی دعوت کے لیے راستے تلاش کرتے رہے، وہ سیاست اور دعوت کے تمام طالب علموں کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ ان کے خلاف جسمانی تشدد سے لے کر نفسیاتی دہشت گردی تک کے تمام حربے ارباب وقت اور سیاسی مخالفین نے آزما لیے۔ جب ظلم کے ہتھیار کارگر نہ ہوئے تو ترغیب کے حربے بھی استعمال کیے گئے اور وزارت اور ایک موقع پر وزارت اعلیٰ تک کا لالچ بھی دیا گیا، مگر الحمدللہ پوری زندگی میں ان کے پایہ ثبات و استقلال میں کوئی ضعف نہیں آیا۔ نئی نسل کے لیے ایک مثالی کردار۔ نئی نسل کے لیے گیلانی صاحب ایک رول ماڈل ہیں۔ تحریک اسلامی کی نئی نسل کو دعوت حق کے مقاصد، مشن اور اس کے لائحہ عمل اور مزاج سے روشناس کرانے کے لیے گیلانی صاحب کی حیات و خدمات کا مطالعہ ایک بہترین عملی ذریعہ ہے۔ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا اصل نمونہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ مطہرہ ہے، لیکن یہ بھی اسی اسوہ حسنہ کا کمال ہے کہ جس دور میں بھی جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے نسبت کر لی، وہ خود بھی ایک روشن چراغ بن جاتا ہے۔ اجتماعی زندگی میں کبھی کبھی بڑے نازک مقامات بھی آتے ہیں، ان میں کوئی بھی انسان سہو و خطا سے پاک نہیں ہو سکتا، لیکن بحیثیت مجموعی محترم گیلانی صاحب کی زندگی پوری یکسوئی اور تسلسل کے ساتھ مقصد سے لگن اور وفاداری کے ساتھ بندھی نظر آتی ہے۔ اگر کہیں کوئی بھول چوک ہوئی ہے تو انہوں نے اسے درست کرنے کی مخلصانہ کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سید علی گیلانی صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کے انتقال سے جو خلا پیدا ہوا ہے اس کے پر ہونے کا کوئی سامان پیدا کرے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ جدوجہد جس کے لیے انہوں نے اپنی زندگی قربان کر دی، وہ جدوجہد کامیاب ہو۔ میں نے تاریخ کا جو تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہے، اس بنا پر میں کہہ سکتا ہوں کہ خصوصیت سے 1980 کے بعد سے تحریک آزادی کشمیر جس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے، وہ انشاءاللہ کامیاب و کامران ہوگی اور بھارت کے تسلط سے ہمارے کشمیری بہن بھائی نجات پائیں گے اور پاکستان اور کشمیر یکجان ہوں گے۔